آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن، 18 تاریخ ہفتے کے دن، یہ دو دن جو شخص بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار یہ کلمات پڑھتا ہے، پورا سال رزق دروازے توڑ کر اس کے گھر آتا ہے۔ دیکھیں اس عمل کی برکت سے پہلے دن جب عمل کریں گے تو تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرے دن جب یہ عمل کیا جاتا ہے ہفتے کے دن، تو اس بندے کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال کے لیے آپ کا گھر مال و دولت سے بھرا رہے، کیونکہ دیکھیں جمعہ کا دن یہ عام دن نہیں ہے، یہ عظیم الشان تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں تیسرے جمعہ اور تیسرے ہفتے کے دن صرف 41 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ پھر انسان اپنا مقدر دیکھے، ہر کوئی اس کی قسمت پر رشک کرے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب یہ عمل 2 دن پڑھا جاتا ہے نا، یہ کلمات 41 بار 2 دن جو کوئی بھی پڑھے گا، چاہے مرد ہے عورت ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، پاکستان میں ہے، جس جگہ بھی رہتا ہے، جو کوئی بھی صرف 41 بار یہ کلمات پڑھتا ہے نا، تو 2 دنوں کے اندر کہتے ہیں اس بندے کی 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ پہلے دن تو رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں، دوسرے دن اگر کوئی خاص حاجت ہو تو اس کی نیت کر کے جب پڑھتا ہے تو کہتے ہیں یہ عمل، یہ کلمات بعد میں مکمل ہوتے ہیں، اس کی حاجت پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ عظیم الشان جو دن ہوتے ہیں نا، جیسے تیسرا جمعہ اور تیسرا ہفتہ، تو اس لیے اسلام میں بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت دی ہے۔ جب خاص فضیلت والے دنوں میں خاص تسبیحات پڑھی جاتی ہیں تو پھر بندے کی تقدیر بدلتی ہے، پھر بندے کا مقدر سنورتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وقت کو پیدا فرمایا تو بعض وقت کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، جیسے جمعۃ المبارک کے دن کو سارے دنوں پر، جیسے ماہ رمضان کو، لیلۃ القدر کو، شب قدر کو۔ اسی طرح یہ دن کیونکہ عام دن نہیں ہوتے، اور جب شعبان المعظم کا تیسرا جمعہ ہو تو پھر اس دن کی خاص تسبیح جب پڑھتے ہیں تو پھر خاص برکتیں ملتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر شعبان المعظم کے مہینے کی ابھی تک آپ کو برکتیں نہیں ملی تو پھر اس عمل کی بدولت آپ کو وہ خاص برکتیں نصیب ہوں گی، اور آپ کے تمام گناہ سگی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ اس کی برکت سے تمام گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ دیکھیں اولیاء بزرگان دین کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ وہ ان دنوں کو، جس شخص کو پتہ ہے نا کہ ان دنوں کی عظمت اور فضیلت کتنی ہے، وہ کبھی بھی ان دنوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے خدارا ان دنوں کو ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ دن رحمت، مغفرت اور برکت کے خزانے لاتے ہیں۔ اس لیے جس کو یہ تمام انعامات چاہیے وہ بندہ اس عمل، دیکھیں اس عمل کے اندر جو تسبیحات ہیں نا، ان کی تعداد بڑی مختصر سی ہے، 41 بار پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اگر تو آپ کی 70 بھی حاجتیں ہیں، اور ایک حاجت یہ ہے کہ اگر کسی کو کاروبار نہیں مل رہا تو کاروبار مل جائے گا، مقروض ہے تو اس کو قرضے سے نجات مل جائے گی، اگر بے روزگار ہے، اسی طرح اگر بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی دکھ میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، تو اس کے پڑھنے سے اللہ پاک اس کی ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو دوستو اس لیے یہ خاص عمل آپ نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ جب عمل کو پڑھنا ہے تو عمل کے اول آخر صرف آپ نے درود ابراہیم 1 مرتبہ شروع میں اور 1 مرتبہ ہی آخر میں پڑھنا ہے، کیونکہ عمل بڑا خاص ہے۔ درود پاک اگرچہ آپ مختصر تعداد میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی برکتیں آپ کو اس قدر ملیں گی، کیونکہ جس نے بھی اس عمل کو پڑھا ہے نا، دیکھیں درود پاک کتنا مختصر تعداد میں اس عمل کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو دیکھیں جو اعمال ہوتے ہیں نا، اس میں بعض چیزیں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، بعض چیزیں کم پڑھی جاتی ہیں، یہ اس میں اندر مختلف کچھ راز ہوتے ہیں۔ اگر میں ان کی طرف جاؤں تو وقت بہت لگے گا، بس اختصار کے ساتھ عمل بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اس عمل کی برکتوں کا پتہ چلے، پھر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر کے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے خزانے حاصل کر سکیں۔ اب دوستو آپ نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ درود ابراہیم ہی آپ نے پڑھنا ہے، درود ابراہیم کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا، یہ عمل کا خاص طریقہ ہوگا، یہی ترتیب ہوگی۔ اب جب درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے نا، اس تسبیح کی تعداد جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ بڑی ہی اہم ہے، وہ 41 بار ہے، لیکن یہ تسبیح بڑی اہم ہے، یہ تسبیح بڑی ہی قیمتی ہے۔ جیسے جیسے آپ اس تسبیح کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات تمہارے اوپر برستے چلے جائیں گے۔ اب دوستو کیونکہ میں
میں نے جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس تسبیح کی تعداد جو ہے وہ 41 بار ہے، اور 41 بار جو پہلے آپ نے سب سے پہلے تسبیح پڑھنی ہے نا، وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے۔ جب آپ اس سورہ مبارکہ کو اس تعداد میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں بھی گھر کا انتظام فرماتا ہے، اور اس بندے کی ہر مشکل کو بھی آسان فرما دیتا ہے، اور ہر مشکل بھی اس کی حل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے غنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں کہ اچانک آپ کے حالات بدلیں، اچانک آپ کی قسمت بدلے، اچانک آپ کے معاملات بدلیں۔ دیکھیں، اس عمل کے اندر کچھ تعداد مختلف بھی ہو سکتی ہے، یعنی کچھ تسبیحات ایسی ہوں گی جن کی تعداد مختلف ہوگی، لیکن پہلے نمبر پر جو تسبیح میں نے آپ کو عرض کی ہے، اس کی تعداد یعنی کہ اکثر جو تعداد ہے وہ 41 ہوگی۔ لیکن درود پاک ایک بار پڑھا، اس کے بعد آپ نے درود پاک سے پہلے جو کلمات آپ نے پڑھنے وہ ذرا سن لیں۔ درود پاک سے پہلے ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہوگی، یعنی کہ پہلے نیت کی آپ نے، یا اللہ کہ میری فلاں مشکل ہے، فلاں حاجت ہے۔ اگر کہتے ہیں 70 بھی حاجتیں ہوں تو 70 کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اگر ایک حاجت ہے تو ایک کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک کے بعد پہلی تسبیح کی تعداد 41 بار یہ قرآن کریم کی سورت اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اس عمل کو پڑھتے ہیں نا، تو پھر ہم اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے ہر بار بسم اللہ نہیں پڑھنی تو صرف ایک بار اکٹھی ہی آپ 41 بار بسم اللہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمل کے ساتھ ہی پڑھیں، یعنی ہر بار سورۃ اخلاص بھی پڑھتے جائیں اور بسم اللہ بھی پڑھتے جائیں۔ یعنی یوں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا۔ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو پھر دوبارہ پڑھیں گے تو بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے۔ تو اسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ جو میں نے آپ کو عرض کیا وہ یہی ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آگے جو چیز آپ نے دیکھی، جب کسی بھی عمل کا آغاز اللہ کی وحدانیت سے ہوتا ہے نا، اللہ کی توحید سے ہوتا ہے، پھر اس کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے، ایک الگ برکت ہوتی ہے، اس کی ایک علیحدہ ہی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھے درود پاک کے ساتھ آج بالکل اس عمل کے اندر مختصر درود پاک پڑھا جا رہا ہے، تو آپ نے جمعہ کے دن بھی عمل ایسے ہی کرنا ہے، اور ہفتے کے دن بھی عمل کی یہی ترتیب اور یہی طریقہ ہوگا۔ اسی طریقے پر ہی آپ نے دونوں دن عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، سلامتی اور برکت کی دعا بھی کی جاتی ہے۔ درود صرف عبادت نہیں ہے بلکہ ایمان کی علامت، محبت، اور اس کے ساتھ یعنی کہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب پر درود بھیجا ہے، جیسا کہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ تو یہ آیہ مقدسہ درود پاک کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرو۔ کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے محبت رسول زندہ ہوتی ہے۔ اگر اس لیے آپ دیکھیں نا، آج ہمارے دلوں سے محبتیں ختم ہو چکی، آج ہمارے دل مردہ ہو چکے، تو اس کے پڑھنے سے اللہ پاک تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرمائے گا، تمہارے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا، تمہاری روحانی قوت بڑھ جائے گی، روحانی بیماریوں اور پریشانیوں کا یہ بہترین علاج ہے۔ کہتے ہیں اس کے ذریعے ہر غم، ہر فکر، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی مشکل حالات میں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حالات سے نکال کر اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں دوستو، اب میں نے شروع سے آپ کو بالکل عمل کی سادی سی ترتیب بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک بار بسم اللہ، ایک بار آپ نے درود پاک پڑھا ہے، درود پاک سے پہلے ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو نیت کرنی ہے، نیت کے بعد ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد 41 بار آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد دوستو آگے بڑھتے ہیں، آگے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اس تسبیح کے ذریعے، اور کیونکہ یہ جو سورت آپ نے پڑھی ہے نا، یہ بھی قلوبیت کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے ذریعے آپ تو امیر ہوں گے ہی، اللہ تعالیٰ آپ کے ہمسایوں کو بھی غنی کر دے گا، لیکن اس کے لیے یہ ہے اللہ تمہارے چہرے کو بھی نورانیت عطا فرمائے گا، تمہارے اعمال میں نور پیدا ہوگا، تمہارے دل میں سرور پیدا ہوگا، کیونکہ اس کے پڑھنے سے ہر کام آسان ہو جائے گا، رکے ہوئے کام بھی بن جائیں گے، دشمنوں پر تمہارا غلبہ ہوگا، دشمن تمہارے ہمیشہ مغلوب ہی رہیں گے، کبھی بھی تمہارے دشمن تمہیں
جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اس کی برکت اس قدر ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیں جس کی اللہ اور اس کے فرشتے حفاظت کریں اس کو کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ سادی سی بات ہے۔ اس لیے اب دوستو جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی جو ہے بالکل مختصر سی ہے، اتنی زیادہ بالکل سادہ سا عمل ہے، تو اس کی تعداد بھی 41 بار ہے۔ اس عمل میں زیادہ تر جیسے میں نے کہا ہے کہ 41 کی تعداد ہی ہوگی، تو اول آپ نے درود پاک پڑھا ہے، اس کے بعد آپ نے سورت پڑھی، اس کے بعد اگلی جو تسبیح آپ پڑھ رہی ہیں سورت کے بعد یہ فقط اتنے سے الفاظ ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو بس اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابھی یہاں اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اپنے گناہوں کا تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ میں سے فلاں فلاں غلطی ہوئی، فلاں فلاں مجھ سے گناہ ہوا، تو یا اللہ تو معاف فرما دے، جو گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر آزمائش ہے یا اللہ جو گناہوں کی وجہ سے پریشانی ہے یا اللہ اس کو دور فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ دیکھیں جس صورت کے اس کے ساتھ آپ نے عمل کا آغاز کیا ہے نا، یہ صورت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک ہر نبی اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی توحید کا بیان فرمایا، اللہ کی توحید کے بارے میں بتاتے رہے۔ اس لیے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے اپنے عمل کا آغاز کرتا ہے نا، اللہ والے فرماتے ہیں وہ اپنے اعمال کے اندر ضرور ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنے اعمال میں کامیاب ہوں تو پھر آپ اس کو ضرور، کیونکہ اس کا پڑھنا ایک بار پڑھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا ثواب بھی عطا فرماتا ہے جب جمعہ کے دن اس کو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن ایک بار پڑھنا 70 بار پڑھنے کے برابر ہے۔ تو جب آپ 41 بار کوئی تسبیح پڑھتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کیجئے گا کہ آپ کو ایک ایک کے بدلے کتنے کتنے انعامات اور کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے دوستو یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات اور یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔ اس لیے دوستو اب جو آگے تسبیح ہے یہ ہمارے امام حسن بصری ہمیشہ بزرگوں کو بتایا کرتے، جو بھی ان کے پاس آتا نا، ایک شخص نے کہا میں غربت میں ہوں، رزق کی تنگی ہے، آپ نے فرمایا بیٹا یہ تسبیح پڑھا کرو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے دوستو بارش نہ ہو رہی ہو، فصلیں تباہ ہو رہی ہوں، اولاد کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، پریشانی، ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے، تو میں نے الحمدللہ اس کو فقط یہی تسبیح بتائی، اللہ پاک نے اسے نیک صالح بیٹا عطا فرمایا۔ اس لیے دوستو یہ تسبیح، کیونکہ حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، آپ نے اس کو یہ تسبیح بتائی، تو حضرت امیر معاویہ جب وہ شخص آیا نا آپ کے پاس دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ بیٹا عطا کیا ہے، تو وہ حضرت امیر معاویہ نے اس سے پوچھا کہ حضرت امام حسن سے پوچھنا کہ آپ کو یہ تسبیح کس نے بتائی ہے۔ اس نے جب پوچھا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ تسبیح کس نے بتانی ہے، یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا۔ اس لیے دوستو یہ جب آپ پڑھتے ہیں نا، اس کو بھی آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ 41 کا عدد بڑا اہم ہے۔ دیکھیں استغفار جو ہوتا ہے نا، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، اس سے یہ رزق کی کنجی بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اولاد کی نعمت بھی اس کے ذریعے ملتی ہے، اور پریشانیوں اور دکھوں اور مصیبتوں کا علاج بھی اس کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ اس سے دل پاک ہوتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس لیے جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، چاہے وہ جتنے بھی ہوں۔ اس لیے اسلام کی یہ نہایت اہم عبادت ہے، اس لیے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو الحمدللہ برکتیں، رزق اور مشکلات، ہماری تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ تو جب ہم نے اس کو پڑھنا، اس کے بعد ہم نے آگے جو تسبیح پڑھنی ہے اس کو ذرا سنیے گا۔ دیکھیں رزق ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے اور مجھے اتنا رزق ملے کہ میں خود حیران رہ جاؤں۔ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے سورت کا کہا تھا نا کہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا، اسی طرح آپ نے 2 سورتیں اس عمل کے اندر پڑھنی ہے تو دونوں کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ بسم اللہ کے ساتھ کسی بھی سورت کو پڑھتے ہیں نا، مکمل جتنی وہ آپ نے سورت پڑھی ہے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی یہ عظیم اور برکت آیہ مقدسہ ہے، کیونکہ ہر سورت کے آغاز میں ہے سوائے سورت توبہ کے، اور اس کے معنی بڑے آسان سے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے، بندہ گناہ بھی کرتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ اس کی فوراً پکڑ بھی نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحمان اور بڑی رحیم ہے۔ اب اس کے بعد یہ 2 طرح کی تسبیح جب آپ پڑھ لیں گے قرآن کریم کی سورت، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو کام آپ نے کرنا ہے نا، یہ بھی ایک عظیم تسبیح ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، یعنی قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ بھی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ چھوٹا سا حصہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا بالکل آسان ہے، آپ کی زبان پر جاری ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب
مطلب ہے بے حساب رزق عطا کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ بے حساب بندے کو رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو ہر مخلوق کو رزق دیتی ہے، چاہے وہ زمین پر ہے یا آسمان پر ہے۔ انسان کا رزق صرف مال نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بلکہ صحت بھی رزق ہے، سکون، اولاد، عزت، ایمان، یہ رزق کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورۃ الذاریات کے اندر کہ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، اللہ ہی بڑا قوت والا ہے، اللہ ہی بڑا مضبوط ہے۔ اس لیے جب کہتے ہیں جب ورد کرے گا نا تو دل میں توکل پیدا ہو جائے گا۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ میرا رازق اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، تو میرا تمام چیزوں کا تعلق جو ہے یہ میرے رب کے ساتھ ہے، اور حرام کے قریب نہیں جائے گا، حلال پر قناعت کرنا شروع کر دے گا، تو ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے گا تو کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ عمل اس کے لیے اتنا کمال کا ہے، رزق میں وسعت بھی آتی ہے، برکت بھی، کثرت بھی۔ دیکھیں اس کے ساتھ دل کا سکون نصیب ہوتا ہے، رزق کی فکر کم ہوتی، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے کہ جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو اس لیے جب رزق میں رکاوٹ ہو، کاروبار میں نقصان ہو، مالی پریشانیاں ہوں، تو اس وقت ہم یہ ذکر کریں گے تو بندے کو اللہ کے، یہ ذکر کرنا بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ پھر اس بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے، یعنی یہ غیبی مدد والا عمل ہے۔ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے، یہی اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر محنت ضروری ہے۔ محنت کے ساتھ یہ عمل کر لیں اور پھر اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، پھر اللہ جو تمہیں عطا کرے گا تمہاری دنیا بدل جائے گی، تمہاری زندگی۔ دیکھیں شکر کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے، حرام رزق بے برکتی لاتا ہے۔ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یقین اور توکل کی جو طاقت ہے نا، یہ بڑی طاقت ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے یہ جو کلمات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ کیا ہے، آپ نے فقط اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یعنی اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ تو رزق حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی ذات دینے والی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے رب پر یقین کرتے ہوئے، اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے اپنے رب سے رزق مانگنا ہے۔ جب یہ پڑھ لیں گے نا، اور اس کی تعداد جو ہے نا، اس کی تعداد بھی 41 بار ہے، تو اس تسبیح کو جب آپ 41 بار دیکھیں، نبی علیہ السلام اس بندے سے بے حد محبت فرماتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، جو بھی اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اپنے رب کو اس طرح پکارتا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے نا، جب بندہ اس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جہاں بندے کا غمان بھی نہیں ہوتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کیونکہ جس بندے کے دل میں یہ ذکر ہو، جو بندہ یہ ذکر کرے، تو اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اندھیری رات سے، اندھیری زندگی سے، اندھیرے معاملات سے، جو بندہ کہتا ہے میں تو، میری تو زندگی اندھیرا ہو گیا، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، میرے تو ہر معاملات ہی جو ہیں یہ خراب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے راہ نکالتا ہے، ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جہاں بندے کا غمان نہیں ہوتا، کیونکہ اس عمل کے، اس ذکر کی برکت سے جہاں یہ ذکر کیا جائے گا وہ گھر بھی ہر قسم کے جھگڑوں سے، ہر قسم کی مشکلات سے، ہر پریشانیوں سے اللہ پاک اس کو بھی محفوظ۔ یہ ایک عظیم ذکر ہے اور جو اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ ہر شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں اس کے ذریعے رزق کے دروازے تو کھلتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علم کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، دلوں کے بند تالے بھی کھلنے لگ جاتے ہیں، حق اور باطل بھی کے درمیان اس کو واضح طور پہ فرق بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ تو جب آپ نے اس طرح اس کو پڑھنا ہے تو رشتوں کی رکاوٹ ہو، امتحان میں ناکامی ہو، مقدمے ہوں، جھگڑے ہوں، قرضے ہوں، پریشانیاں ہوں، کسی بھی قسم کی روحانی جسمانی مسئلے ہوں، اللہ پاک حل فرماتا ہے۔ دیکھیں سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حل فرمانے والی ہے۔ تو جب آپ اس طرح رب کا ذکر کریں گے نا تو مالی رکاوٹیں، اگر کوئی بندہ مقروض ہے تو یقین جانے یہ عمل کرنے کی دیر ہے، رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ اس سے قرضے لیتے پھریں گے۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوتے ہیں، گھریلو معاملات جو ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ سنور جاتے ہیں، اور اولاد کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ تو نا امیدی دیکھیں کفر ہوتی ہے، یہ کفر کے قریب کر دیتی ہے۔ ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ دیر تو ہو جاتی کبھی کبھار لیکن ہاں دیر نہیں ہوتی۔ لیکن جس نے یہ عمل آج
آج کے دن کیا الحمدللہ، اللہ پاک اس کے دل کو بے نیاز کر دے گا، حرص سے پاک کر دے گا۔ اللہ پر بھروسہ یقین کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں سے امیدیں توڑ کر اللہ سے لگا لیں، اپنی لو اللہ سے لگا لیں۔ تو جی آپ نے جو ورد میں نے آپ کو بتایا، اس کو آپ نے جب 41 بار پڑھا تو اس کے بعد جو اگلا ورد کرنا ہے، دیکھیں ہم ایک ایک چیز کے محتاج ہیں۔ انسان جتنا بھی مالدار ہونا حقیقت میں اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے۔ ہم سانس کے محتاج ہیں، ہم صحت کے محتاج ہیں، ہم سکون کے محتاج ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کو دینے والا ہے۔ یہ یقین بندے کو عاجزی سکھاتا ہے، مایوسی ختم کرتا ہے، خوف دور کرتا ہے، حرام سے بچاتا ہے، رزق میں وسعت لاتا ہے، کم میں بھی برکت ہو جاتی، خرچ کے باوجود کمی محسوس بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے حسد ختم ہوگا، لالچ ختم ہوگا، قناعت نصیب ہوگی۔ ایسا دل دنیا کا امیر ترین دل ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، جب آپ رب سے غنا مانگتے ہیں نا، تو پھر اس کے ذریعے تمہیں عبادت میں لذت آتی ہے، دعا میں اخلاص ہوتا ہے، آنسوؤں میں قبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حلال کمائی کریں، اسراف سے بچیں اور حرام سے بچنے کی کوشش کریں، امید اللہ سے جوڑ لیں، سوال اللہ سے کریں، مدد رب سے مانگیں۔ تو پھر دوستو کبھی بھی تم زندگی کے کسی امتحان میں ناکام نہیں ہوں گے، بلکہ ہر میدان میں اللہ تمہیں کامیابیوں کا تاج بنائے گا، ہر جگہ تمہیں کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کیونکہ اب جو آپ نے پڑھنا ہے نا، جس تسبیح کو پڑھنا ہے، یہ بھی قرآن کریم کا اس میں مبارک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک آپ ہی بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی یہ آیہ مقدسہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بھی ایک اسم مبارک ہے، اس لیے کہ یہ نہایت ہی پیارا اور عظیم نام ہے۔ اس کا مطلب ہے بلا عوض عطا کرنے والا، بار بار دینے والا، بے حساب نوازنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مانگے بغیر بھی دیتا ہے اور مانگنے پر اور بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ جب بندہ یہ عمل کر کے، یہ 2 دن کا عمل پڑھ کر بندہ جتنا مانگتا ہے، اللہ اس سے بھی بڑھا کر بندے کو عطا کرتا ہے، کیونکہ ایمان عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، علم دینے والی ذات اللہ کی ہے، سکون دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، محبت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ دیکھیں نا، ہمیں گناہوں کے بعد بھی عطا کرتا ہے، تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس لیے انسان کی عطا محدود ہوتی ہے، ہم کسی کو ایک دن کھانا نہیں کھلا سکتے، اس لیے 2-4 مہمان آ جائیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن وہ کتنی مخلوق کو رزق عطا کرنے والا، جو اسے مانتا اسے بھی دیتا ہے، جو اسے نہیں مانتا رب اسے بھی عطا کرتا ہے، بلا حساب دیتا ہے، بلا شرط دیتا ہے، بلا حد دیتا ہے۔ بندہ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، اللہ دیتا ہے۔ اس لیے انبیاء نے بھی دعائیں کی، ربی حبلی و حبلی ملکن، اے میرے مالک، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما۔ یہ دعا دلیل ہے، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا مشہور ہے۔ اس لیے اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے وہ بیٹے عطا کرے۔ لیکن جب آپ پڑھیں گے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، تو اس کے ذریعے مطلب ہی بہت زیادہ دینے والا۔ اب جو چیز آپ تصور کریں گے، جس چیز کی آپ نے نیت کی تھی، اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا، رزق کے دروازے کھول دے گا۔ کم آمدنی بھی ہے تو اس میں ایسی برکت پیدا ہوگی، آمدن بھی بڑھ جائے گی، اور وہ آپ کو ایسی لذت اور سکون اور راحت بھی نصیب ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی کو دیتی ہے تو وہ پھر بغیر حساب کی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے گناہوں کے بعد بھی عطا ہونا، توبہ کے بعد عزت دینا، شرمندگی کے بعد رحمت دینا، شفا بھی اللہ کی عطا ہے، بیماری میں بھی اس کو بڑھیں گے، صبر بھی اللہ پاک عطا کرے گا، امید بھی، تو اس لیے شفا کی راہیں بھی آپ کے لیے کھل جائیں گی، ذہن بھی کھل جاتے ہیں، یادداشت بھی، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے 5ویں نمبر پر، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ تو یہ بھی جو آپ نے 4تھے نمبر پہ تسبیح پڑھی، اس کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اب آخری تسبیح جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ قرآن کریم کی عظیم صورت ہے۔ دیکھیں اب اللہ والوں نے، صوفیاء نے، بزرگوں نے جو اس عمل کی ترتیب بتائی ہے نا، وہ بڑی عالی شان ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اول آخر یعنی درود پاک کے بعد اول آخر بھی صورتیں ہیں قرآن کریم کی، ایک ایک صورت کا ذکر موجود ہے، کیونکہ اس صورت کے ذریعے نجات کا راستہ بن جاتا ہے، حساب میں آسانی ہوتی ہے، جنت کی خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اس کو پڑھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ صورت مختصر ہونے کے ساتھ معنی اور اثرات میں اتنی بے مثال ہے کہ جو شخص اسے اپنا معمول بناتا ہے، اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے، یعنی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اب آپ نے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کچھ اس طرح پڑھنا ہے، اور ہماری نا جمعہ کے دن خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں،
کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا 41 بار ہے۔ عمل دیکھیں کیسا ہے، کتنا پیارا ہے۔ اب کیا سورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ والسلام۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، آگے شیئر بھی کریں۔